बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बुशरा बीबी के साबिक खामंद खावर मानेका को कुछ अरसा पहले गिरफ्तार किया गया था और ये शुनीद था कि वो कोई इंटरव्यू देंगे। बिल आखिर आज उन्होंने शाहजेब खानजादा को जियो न्यूज के लिए एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है। उसमें उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान पर कौन से गंदे इल्जामात लगाए हैं, शादी से पहले इन दोनों के ताल्लुकात किस नोयत के थे और फिर ये तलाक कैसे हुई और उसके बाद जो निकाह है वो इद्दत में हुआ या इद्दत में नहीं हुआ, क्या इल्जामात लगाए गए हैं, इसकी जो है वो तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। जो बातें आज उन्होंने की हैं ये पहले भी डिस्कस होती रही हैं। इनमें से कौन सी बातें जो है वो पहले डिस्कस होती रही। एक मुकदमा ऑलरेडी इद्दत के दौरान निकाह का ये चल रहा है अदालत के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। और उमर चीमा ने एक स्टोरी दी थी कुछ अरसा पहले, उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था उस पर भी बात करेंगे। क्या ये जो आज का इंटरव्यू है खावर मानेका से तशद्दुद करके लिया गया है चूंकि गिरफ्तारी के दौरान ये सारा कुछ हुआ है, इस पे भी बात करेंगे। और फिर जो है वो हम देखेंगे कि ये जो इस वक्त इमरान खान पर ये सबसे बड़ा हमला है, यानी यूं समझिए कि सबसे बड़ी उनके खिलाफ ये चाल चली गई है, यानी उनकी करैक्टर असैसिनेशन जिस हद तक उसको पहुंचाया गया है, यानी अब क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगी या बढ़ेगी, कौन सा जो तबका है उसकी अब खिदमात इंतहाई अहमियत की अमल होगी, इस पर भी बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है कि इस्लामाबाद की अदालत के अंदर सिविल कोर्ट में एक मुकदमा पहले ही जेर समात है जिसके अंदर इद्दत के दौरान निकाह का जो मामला है वो उठाया गया और उसके अंदर एक मुफ्ती सईद नामी जो किरदार है जो उस वक्त जिन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह का खुतबा पढ़ा, उन्होंने वहां पे इमरान खान के खिलाफ गवाही भी दी। और ये जो बयानिया बनाया गया है बेसिकली ये एक पुरानी जो है वो इस हवाले से एक खबर भी है। और ये जो खबर है ये उस वक्त जंग और दी न्यूज के सहाफ़ी हैं उमर चीमा, उन्होंने ये खबर दी थी। और ये खबर जो है वो मैं आपके सामने रखूं तो 2018 5 मार्च को ये छपी थी। और ये थोड़ा सा आपको बताऊं, उस वक्त भी जो है वो उमर चीमा ने यह दावा किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह 1 जनवरी को हुआ और उस वक्त खान साहब की एहलिया इद्दत में थी। ये एक तो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की इद्दत को छुपाने के लिए 18 फरवरी को तस्वीर जारी की गई और इस झूठ को छुपाने के लिए इमरान खान को निकाह खां को खामोश रखने का चैलेंज भी दरपेश था। इसलिए उन्होंने निकाह खां मुफ्ती सईद से अपील की कि वो मीडिया पर इस हवाले से कोई बयान ना दे। अब वो कहते हैं उस खबर के मुताबिक जो कि पुरानी है 2018 की है, उसी दौरान वो कहते हैं कि आपको हर हाल में मेरे वकार के बहाल रखना है, जिस पर मुफ्ती सईद बोले कि इमरान खान उन्हें जवाब देने से न रोके क्योंकि वो राजदारी की बात तो मान ही चुके हैं। बुशरा बीबी की मोतमद खास फरा जबी ने रात को रात रखने पर इमरान खान से मुफ्ती सईद की तारीफ की और ये सारी उस वक्त कहानी अगर सच बता दिया तो बड़ा ड्रामा हो जाएगा। मुफ्ती सईद का करीबी लोगों से खदशे का इज़हार। बुशरा बीबी को तलाक 14 नवंबर 2017 और उनकी इद्दत 14 फरवरी 2018 को मुकम्मल हुई, यानी 3 महीने के बाद। तो ये निकाह जो है वो इद्दत के दौरान हुआ है। तो ये उस वक्त जो है वो जंग और दी न्यूज की स्टोरी छपी थी। अब उसी के मुताबिक जो मौजूदा इंटरव्यू है वो उसी के मुताबिक ज़ाहिर है उसको पूरा किया गया है। अब इसके अंदर जो असल बयान है वो हैरत अंगेज तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से निकाह इद्दत के दौरान होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको खारिज कर चुकी, लेकिन दोबारा एक दरखास्त दायर की गई और अब चीफ जस्टिस जो आमर फारूक हैं उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो दोबारा इजाजत दी और इस मामले को दोबारा खोला गया। अब जो असल मामला है वो ये है कि जो बुशरा बीबी के साबिक खावंद है खावर मानेका, उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कुछ अरसा हो चुका है और इल्ज़ाम उन पर एंटी करप्शन ने लगाया। पुराना ख़ानदान है सियासी और रूहानी ख़ानदान है। अब उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, दायर है गिरफ्तारी के बाद एक मरीज आदमी उससे जो मर्जी है बयानात ले लें जिस तरह बाकी बयानात लिए गए हैं। जो असल दावा है बुशरा बीबी और इमरान खान का, वो दावा ये है कि हमने जो है वो निकाह सही मुद्दत के अंदर किया है,
لیکن نکاح خاں جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں اداروں کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے اس کے اندر اب کس پر اعتماد کیا جائے گا. یقیناً اب جو مولوی حضرات ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے علماء و مشائخ کی ایک اعلیٰ عسکری لیڈر قیادت کے ساتھ نشست ہوئی ہے ظاہر آرمی چیف سے. تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر دہشت گردی اور ان معاملات پر ان کی گفتگو ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد علماء نے یقیناً آرمی چیف کے وہ بڑے فین ہوئے ہیں، تو اب اس پر علماء یقیناً جو ہے وہ کھل کر بات کریں گے. لیکن جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انتہائی گندے الزامات ہیں. اگر ایسی بات تھی تو آج سے پہلے، گرفتاری سے پہلے انہوں نے کیوں ایسا انٹرویو نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں ایسی گفتگو نہیں کی؟ اس لیے گرفتاری کے دوران اس طرح کی بات کرنا یہ ساری صورتحال کو مشکوک بناتا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو کریکٹر اسیسینیشن ہے اس کے حوالے سے یہ ایک بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے. اگرچہ عدت کے دوران جو نکاح کا معاملہ ہے اس پر لاہور ہائی کورٹ کا ایک عام فیصلہ بھی موجود ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اب علماء اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں ہم ان کی بات جو ہے وہ ہم سنیں گے دلیل کے ساتھ. لیکن یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے عمران خان کے خلاف. اب یہاں پر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو جیسے ڈیمیج کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہر معاملہ جیسے پہلے مشکوک ہے اس کو بھی عوام میرے خیال میں مشکوک کی نظر سے اس لیے دیکھے گی کہ ایک بندے کو پکڑ کے گرفتار کر کے، ایک سابق شوہر ہے اس سے اگر سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اور وہ الزامات لگا رہا ہے تو اس کی جو وقت اور حیثیت ہے وہ کتنی ہوگی. اب انہوں نے کہا جی عمران میری مرضی کے بغیر گھر آتا تھا، اس نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا گھر برباد کر دیا. پنکی کے اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض تھا. بنی گالا میں میرا اپنا گھر تھا. بشرا مجھے بتائے بغیر وہاں سے عمران خان کے گھر چلی جاتی تھی. یہ اب دیکھیں اس پر کتنے سنگین الزامات ہیں. اور شریف خاندان جب بھی آتا ہے وہ خواتین کی ایسے ہی عزت اچھالتا ہے. اب اگر مریم نواز کی کوئی کیپٹن صفدر کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرے گا اور جیسے وہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے آپ دیکھیں گے وہ طبقہ ملامتیہ کے صحافی وہ آپ کو اخلاقیات کے بھاشن وہاں پہ دیں گے. لیکن یہاں پہ وہ کہیں گے کہ یہ عورت جو ہے اس پر جتنے مرضی ہے الزامات آپ لگائیں، پردہ دار خاتون ہے. اب ظاہر ہے اس کا موقف آئے گا تو اس پہ ہم بات کریں گے عدت کے دوران ہوا یا عدت کے بغیر. لیکن جو کریکٹر پر سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ بڑے شدید نوعیت کے ہیں، اور یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک گرفتار شخص پر اس طرح کے الزامات جو ہے وہ اس سے دلوانا اور یہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کروانے کے زمرے کے اندر پورا آ رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہے وہ شاہزیب خاندانہ کے ساتھ جو انٹرویو ہوا اس میں کہا کہ عمران خان میری مرضی کے بغیر میرے گھر آتا تھا. پنکی کی اس سے ملاقاتوں پر میں ناراض تھا. ایک بار عمران میرے گھر آیا تو میں نے نوکر کی مدد سے اسے گھر سے نکلوا دیا. عمران خان کے اسلام آباد میں دھرنوں کے دوران بشرا کی بہن مریم وٹو نے بشرا کی ملاقات عمران خان سے کرائی. ہماری شادی 28 سال چلی. ہماری بہت خوشگوار زندگی تھی، لیکن عمران نے پیری مریدی کی آڑ میں ہمارا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا. پھر بشرا بی بی کے جو سابق شوہر ہیں ان سے جو گرفتاری کے دوران یہ انٹرویو لیا گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں شروع ہو گئی. میری والدہ کہتے تھے کہ عمران خان اچھا آدمی نہیں، اسے گھر میں نہ آنے دیا کرو. رات کے وقت دونوں کی فون پر لمبی لمبی باتیں ہونے لگی. فرح گوگی نے عمران کے کہنے پر انہیں خفیہ فون نمبر فراہم کیے. ان کے موبائل فون پر چھپ کر باتیں ہونے لگی. عمران خان اور بشرا بی بی نے سب کچھ جانتے بوجھتے عدت میں نکاح کیا. مفتی سعید خاور مانے کا جو ہے وہ یہ مفتی سعید نے کہا تھا. خاور مانے کا نے کہا کہ بنی گالا میں میرا اپنا گھر تھا. بشرا مجھے بتائے بغیر وہاں سے عمران خان کے گھر چلی جاتی. پھر وہ کہتے ہیں کہ شادی سے 6 ماہ پہلے بشرا بی بی مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر چلی گئی. میں پاک پتن اس کے میکے گیا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا. بشرا بی بی نے جواب دیا کہ میاں صاحب ابھی نہیں. پھر ایک دن فرح گوگی نے مجھے موبائل پر پیغام بھیجا کہ پنکی کو طلاق دے دیں. انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم طلاق چاہتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا. میں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ فرح گوگی کے ہاتھ بشرا بی بی کو بھجوایا. بعد میں فرح گوگی نے فون کر کے کہا کہ طلاق کی تاریخ تبدیل کر دیں. زلفی اور فرح کے فون آئے کہ عمران نے وزیر اعظم بننا ہے، آپ خاموش رہیں. یعنی یہاں پر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بننا ہے، لہذا آپ کو جیسے دھمکی دی جا رہی ہے
تو اس معاملے کو بھی بظاہر یہاں پہ کور کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ سابق شور کا کہنا ہے کہ میں نے پنکی کو طلاق 14 نومبر، یہ تاریخ کیوں اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ ایک تو جو ظاہر ہے عمر چیمہ کی جو سٹوری تھی اس کے اندر یہی تاریخ تھی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ماتحت عدالت کے اندر مقدمہ ہے اس کے اندر بھی یہی تاریخ دی گئی ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے پنکی کو طلاق 14 نومبر 2017 کو دی، اس کے 1.5 ماہ بعد ہی اس نے عمران خان سے شادی کر لی۔ اس شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم ہی نہیں تھا، اس لیے جیو اور دا نیوز نے جب شادی کی خبر بریک کی تو اس کی تردید کی تھی۔ اب یہ ساری جو بات وہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو بھی علم نہیں تھا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں نے تب تردید کی۔ اب یہ ظاہر ہے تعلقات پہلے اگر خراب ہو گئے ہوں اور طلاق بھی ہو چکی ہو تو نکاح ظاہر ہے وہ کوئی پوچھ کے تو نہیں کریں گی، لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ سب سے بڑی جو مشکوک صورتحال ہے، ایک شخص کو گرفتار کیا اینٹی کرپشن نے کہ اس نے دکانیں بنا لی ہیں ناجائز جگہوں پہ، اور جس طرح باقی سیاسی لوگوں کو گرفتار کر کے استحکام پاکستان پارٹی اور پرویز خٹک کی پارٹی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اسی ماحول کے اندر اگر ان کے کچھ دعوے درست بھی ہوں تو ان پر بھی شکوک و شبہات کا اظہار اس لیے کیا جائے گا کہ ایک گرفتار شخص سے آیا تشدد کر کے، وہ ذہنی تشدد جو بھی اس کو شکل دیں، بیان جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اور ایسے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ زبردستی تحریک انصاف سے لوگوں کو نکال کر دوسری پارٹیوں میں لے جایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے لوگوں کو پرویز خٹک کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اب ایک اغوا شخص علی جو ہے وہ علی عوان، ان کو کل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ برآمدگی ان کی جہانگیر ترین کے گھر سے ہوئی ہے اور وہاں انہوں نے نئی جماعت جوائن کی ہے۔ تو اس جبر اور ظلم کے ماحول کے اندر اب اس بات پر جو اعتماد ہے وہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال ایک شرعی مسئلہ ہے، مولوی حضرات جو عمران خان کے مخالف ہیں اب وہ اس پر کس طرح کھیلتے ہیں، یہ ساری چیز جو ہے وہ ظاہر ہے اب وقت آ گیا ہے، اور دیکھتے ہیں اس پر کیا ووٹرز پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اور عمران خان اور بشرا بی بی کا جو اپنا موقف ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ تو آیا یہ صرف پراپیگنڈا ہے یا کچھ اس کے اندر حقائق ہیں، یہ ظاہر ہے ابھی چند دن کے اندر چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔